اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ سورہ ہود آیت 8۔ اگر ہم ایک مقرر مدت تک ان سے عذاب کو ٹال دیں تو وہ ضرور کہنے لگتے ہیں کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آگاہ رہو جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا تو ان سے ٹالا نہیں جائے گا، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی انہیں گھیر لے گی۔ قرآن مجید تاریخ کی مختلف امتوں میں جو صورتحال گزری ہے اس کو بیان فرماتا ہے اور ان کے اوپر عذاب نازل ہونے کا واقعہ سناتا ہے، اور اہل مکہ کو بھی اس عذاب کی طرف اشارہ سناتا رہا ہے۔ اہل مکہ کا یہ تھا کہنا کہ یہ عذاب جس کے دھمکی دی جا رہی ہے وہ کب آنے والا ہے، ما یحبسو، کس چیز نے روک رکھا ہے، وہ آتا کیوں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح نہیں ہے کہ لوگ ادھر جرم کا ارتکاب کرے اور پھر اس کے بعد فوری عذاب آ جائے۔ اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے۔ ایک آیت ہے سورہ النحل میں تقریباً، جس میں فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر لوگوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے مواخذہ کا سلسلہ جاری ہو جاتا فوری، تو کوئی ذی روح اس زمین کے اوپر زندہ نہ بچتا۔ جیسا جہاں ظلم ہو گیا ادھر نابودی آ گئی تو کوئی یہاں پر زندہ نہ بچتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح نہیں ہے کہ ظلم کے ارتکاب کرتے ہی تکذیبی عناصر کے تکذیب کے ساتھ اور ان کے تمسخر اور مزاح اڑانے کے ساتھ ساتھ فوراً عذاب نازل ہو جائے۔ ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ مہلت دینے میں مصلحت ہے۔ اللہ کا نظام اس طرح ہے، مجرم کو مہلت دی جاتی ہے۔ اس مہلت دینے میں فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو مجرم قوم ہے، تکذیبی عناصر ہیں، ان میں فی الحال تو تقریباً مثلا 90% 95% جو ہے وہ مکذبین ہیں۔ 10 سال کے بعد یہ 80% تک آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے ایمان لے آنا ہے، ایمان لانے والوں کو ایمان نہ لانے والوں کے عذاب میں تباہ نہیں کیا جاتا۔ حضرت نوح کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہو گیا، آپ کی قوم میں سے بس وہی ایمان لائیں گے جو اس وقت ایمان لے آئے ہیں، باقی آئندہ کسی نے بھی ایمان نہیں لانا ہے۔ اور وہ بھی کئی 100 سال، تقریباً 1000 سال کی مہلت کے بعد ان ایمان نہ لانے والوں کو غرق کر دیا جاتا ہے، اس علم کی بنیاد پر کہ اب کوئی ایمان لانے والا ان لوگوں میں نہیں ہے، مستقبل میں ایمان لانے والا کوئی نہیں ہے، تباہ کر دو۔ اور اگر کسی قوم میں ایک فرد بھی ایمان لانے والا موجود ہے تو اس ایک فرد کی وجہ سے پوری قوم بچ جاتی ہے۔ اللہ عذاب جو ہے، عذاب کی بھی 2 قسم ہے۔ ایک عذاب استئصال کہتے ہیں، بالکل ختم، اس قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دینے والا ایک عذاب ہوتا ہے، اور ایک تدریجی عذاب ہوتا ہے جیسے مکہ والوں کے اوپر نازل ہوتا رہا۔ پہلے بدر کا عذاب ہوا اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد وہ عذاب جو ہے مکمل طور پر ان لوگوں کو شکست سے دوچار کیا۔ نابود تو نہیں کیا اس قوم کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ ان مکذبین میں کچھ لوگ ہیں
جو ایمان لانے والے ہیں، صدق دل سے ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صدق دل سے ایمان نہیں لائیں گے، وہ دل میں کفر کو چھپائے رکھیں گے اور منہ پر ایمان کا اظہار کریں گے۔ اسلام کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے ان منافق کہتے ہیں ان کو، ان منافقین کی نسلیں مومن ہونے والی، اس وجہ سے ان منافقین کو بھی برداشت کیا جاتا ہے، اس کے ظاہری ایمان کو بھی قبول کیا جاتا ہے، اس کی قلبی حیثیت کے اوپر مؤاخذہ نہیں ہوتا جب تک اس قلبی حیثیت کے اوپر کوئی کردار جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، جس دن وہ عذاب واقع ہوگا تو ان سے کوئی ٹالا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ سے جب عذاب آئے گا تو پھر کوئی نہیں ٹالا جائے گا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس چیز کا وہ آج مذاق اڑا رہے ہیں وہی انہیں گھیرے میں لے گی کہ اسی کے گرفت میں یہ لوگ آ جائیں گے، وہ نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کو اس گرفت سے۔ اگلی آیت ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد وہ نعمت ان سے چھین لیں تو بے شک وہ نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اور اگر ہم اسے تکلیفوں کے بعد نعمتوں سے نوازتے ہیں تو ضرور وہ اٹھتا ہے کہ سارے دکھ مجھ سے دور ہو گئے، ضرور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ وہ سارے دکھ مجھ سے دور ہو گئے، بے شک وہ خوب خوشیاں منانے اور اکڑنے لگتا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو ہم نعمت دینے کے بعد اس نعمت کو ہم چھین لیں تو مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کفور ناشکرا ثابت ہوتا ہے مال و نعمت چھیننے سے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر کسی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا تو پھر وہ اکڑنے لگتا ہے۔ ذہب السیئات عنی، برے دن گئے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ جب ان سے نعمتیں چھن جاتی ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ پھر یہ نعمتیں آنے والی نہیں۔ پھر ان کو جب نعمتیں مل جاتی ہے تو سوچنے لگتا ہے یہ نعمتیں جانے والی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادی انسان کے سامنے جو صورتحال ہے اسی کے تناظر میں وہ سوچتا ہے، نہ ماضی کے بارے میں نہ مستقبل کی فکر، بہت ہی محدود اس کی نظر ہوتی ہے، سامنے حال کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، ماضی اور مستقبل کو سوچنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں مادی انسان کھوکھلا ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا حوصلہ نہیں ہوتا، نہ نعمت جانے کے بعد اس کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ محرومیت برداشت کر سکتے ہیں، نہ مال و دولت اور نعمت برداشت کر سکتے ہیں، دونوں کا تحمل نہیں ہے۔ مال و دولت نہیں، فقر و تنگ دستی غربت آ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، مال و دولت مل جاتی ہے تو اکڑ جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے پاس توازن نہیں ہوتا، اس لیے کہ مادی انسان ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس میں تحمل اور برداشت کی قوت نہیں ہوتی، مادی انسان اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المعارج میں ایک آیت ہے قابل توجہ ہے، وہ آیت
کہ اس میں ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے بے حوصلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر مال دولت مل جاتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ آدمی جو ہے وہ توازن اپنا برقرار نہیں رکھ سکتا۔ کھوکھلا انسان، مادی انسان، مادی سوچ کا مالک انسان اپنی شخصیت میں توازن نہیں برقرار رکھ سکتا، چونکہ اندر سے خالی ہے۔ الا المصلین، سوائے نماز گزاروں کے۔ پھر آگے بہت سے اور بھی اوصاف کا ذکر ہے سورۃ المعارج میں، بہت سارے اوصاف کا ذکر ہے الا المصلین، سوائے نماز گزاروں کے۔ ان اوصاف کے مالک لوگ وہ اندر سے کھوکھلے نہیں ہوتے، وہ فقر و تنگ دستی میں بھی صبر کرتے ہیں۔ اسی آیت میں ہے الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ لوگ جو صبر کرتے ہیں۔ صبر کون کر سکتا ہے؟ سورۃ المعارج میں فرمایا صابر جو ہے نمازی صبر کر سکتا ہے۔ نمازی جو ہے وہ روحانیت سے برخوردار، یعنی روحانیت کا مالک ہے، روحانیت کا مالک انسان ہے نمازی۔ جس شخص کے پاس نماز ہے اس کے پاس حوصلہ بھی ہے، اس کے پاس صبر بھی ہے، اس کا کائناتی تصور بہتر ہے، وہ صرف اس کی نگاہ حال کے اوپر مرکوز نہیں رہتی، محدود نہیں رہتی، وہ ماضی میں بھی جھانکتا ہے، مستقبل میں بھی جھانکتا ہے، اس کی نظر وسیع ہے، وہ الہی نظریہ رکھنے والا الہی انسان ہے، مادی انسان کے مقابلے میں کھوکھلا نہیں ہے، توازن کا مالک ہے، یہ چٹان کی طرح مضبوط انسان ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور سورۃ المعارج نے فرمایا صبر سے کام لینے والے کون لوگ ہیں؟ نمازی لوگ، نماز بجا لانے والے، اللہ کے ساتھ مربوط رہنے والے جو ہے وہ صبر اور حوصلہ رکھ سکتے ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور سورۃ المعارج میں ان اعمال صالحہ کا ذکر ہے، بہت 4 5 6 آیات تک سلسلہ جاتا ہے، الا المصلین الذین هم کر کے آگے بہت سارے اوصاف ہے۔ اس آیت میں ان اوصاف کا ایک ایک کا ذکر نہیں کیا، صرف عمل صالحات کہہ دیا۔ جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں وہ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، ان کے نعمتوں کے اور جانے اور آنے میں فرق نہیں کرتا۔ اگلی آیت ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ اے رسول، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے شاید آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں، اور ان کی اس بات پر دل تنگ ہو رہے ہیں کہ اس پر خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو صرف تنبیہ کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ یہاں پر ایک صورتحال کی طرف اشارہ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوچار کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی تھی وہ آیات مشرکین کو پڑھ کے سناتے تھے، اور ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا،
اور ایمان لانے والے لوگ جو ہے وہ نہایت قلیل تعداد میں رہے ایک عرصے تک۔ اور وہ طرح طرح کے اعتراضات وہ کرتے رہے رسالت مآب کے اوپر۔ اس کا قرآن نے جا بجا ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کہتے رہے ہیں، کذاب بھی کہا، ساحر بھی کہا، کاہن بھی کہا، اور بہت ساری باتیں الزامات عائد کیے، اور کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو پھر اللہ عبداللہ کے یتیم کو بے سر و سامان بھیجتا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی خزانہ ساتھ ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے، لاؤ لشکر اس کے ساتھ جو ہے فرشتوں کا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی باتیں سن کر شاید آپ بعض وحی کی تعلیمات جو ہے وہ بتانا چھوڑ دیں کہ اب ان کو بتانے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، نتیجہ تو ہے نہیں۔ لعلک تارک، اس کا ترجمہ تو یہی ہے نا، لفظی ترجمہ، شاید آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑنے والے، تارک بعض ما یوحی الیک، شاید آپ وحی کا کچھ حصہ چھوڑنے والے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، اور آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے۔ یہ دیکھ کر کہ یہاں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، اور دن آئے دن اعتراضات کے اوپر اعتراضات آتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کو سنانے کا فائدہ نہیں ہے۔ لعلک تارک، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رسالت مآب وحی کو لوگوں تک پہنچانے میں تساہل سے کام لیتے تھے، ترک کرنا چاہتے تھے، ترک کر رہے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں اس قسم کے تعبیرات اور بھی جگہوں پر ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنی جان کھونے والے ہیں، یعنی اس شدت کا اظہار ہے کہ آپ کو اس حد تک تکلیف ہوتی ہے کہ آپ اپنے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، اس شدت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، نہ ان کی جان جانے والی ہی ہے، یہاں پر اس شدت کی طرف اشارہ ہے جو رسالت مآب کو کفار کی طرف سے پیش آ رہی تھی، اس شدت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے لعلک تارک، نہ ان کی چھوڑ دیا تھا یا چھوڑنے والے ہیں، جس طرح لعلک باخع، جان دینے والے، جان دینے کا عمل وجود میں نہیں آنے والا تھا، ایک شدت کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح یہاں پر لعلک تارک میں ترک کا وجود عمل میں نہیں آنے والا تھا، بلکہ اس شدت اور مشکلات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ وضائق به صدرک، اور یہ دل تنگ ہو جانا، وضائق به صدرک، اور آپ دل تنگ ہو رہے ہیں، یہ بھی وہ ہے قرینہ ہے کہ دل تنگی ضرور ہے لیکن ترک نہیں ہو رہا۔ یقولوا لولا انزل علیہ کنز، او اس پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں ہوا، او جاء معہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اس قسم کی باتیں سننے سے آپ کا دل تنگ ہونا قدرتی بات ہے۔ انما انت نذیر، فرمایا جواب میں کہ آپ نہ دل تنگ ہو، نہ کسی وحی کے حصے کو چھوڑ جائیں، نہیں چھوڑیں گے آپ، دل تنگ بھی نہ ہو، آپ کے ذمہ ایمان لانا نہیں ہے، آپ ان کے ایمان نہ لانے سے
اس آیت کا بھی یہی ہے نا، لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان نہ لانے سے آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ کے ذمہ ایمان لانا نہیں ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ آپ کے ذمہ انما انت نذیر، آپ صرف تنبیہ کرنے والے ہیں بس، ایمان لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، راستہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ منزل تک پہنچنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جس تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچ گیا ہے، اللہ کی طرف سے رسالت جس تک پہنچ گئی ہے اس کی، جس نے سن لیا، جس پر حجت پوری ہو گئی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم پر بھی بہت سی باتیں ہیں کہ یہ اگلے مکلف کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری بتانا ہوتا ہے، تبلیغ کرنا ہوتا ہے، بات پہنچانا ہوتا ہے، آگے وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے وہ تبلیغ کرنے والے کی ذمہ داری نہیں، وہ اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ میں مثال میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے معاشرے میں تبلیغ کرتے ہیں کہ تقلید کے بغیر عمل باطل ہے، عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کیا فرماتے ہیں، اللہ اور رسول نے کیا شریعت دیا ہے، کیا نظام حیات دیا ہے آپ کو، اس نظام حیات کو آپ خود سمجھتے ہیں تو آپ کو مجتہد کہتے ہیں، آپ کسی کی تقلید نہیں کریں گے، اور اگر آپ خود نہیں سمجھتے تو کسی سمجھنے والے سے سمجھنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کسی کی بات ماننا، وہ قابل اعتبار ہوگا، یہ بات آپ لوگوں کو پہنچائیں گے کہ بھائی تقلید کی ضرورت ہے، تقلید کے بغیر آگے ایک شخص تقلید نہیں کرتا، اس کو تقلید کرانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک دوسرا، وہ کس کی تقلید کرے یہ بھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، مبلغ کی ذمہ داری نہیں منزل تک پہنچانا، آپ نے بتانا ہے تقلید واجب ہے، تقلید کے بغیر شریعت کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا ہے، یہ سمجھا دیں۔ اب کس کی تقلید کرنا ہے یہ اس کی تکلیف، وہ تشخیص کرے، وہ تحقیق کرے، وہ چھان بین کرے، عالم کون ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح رسالت مآب کے لیے بھی، ہمارے لیے بہت سی مثالیں ہیں، اس قسم کی مثالیں ہیں، اور ہم جو الجھتے ہیں منزل کے لیے تو یہ درست قدم نہیں ہے، منزل تک پہنچانے کا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بتا دینا ذمہ داری ہے۔ انما انت منذر، آپ تنبیہ کرنے والے ہیں، آپ بات پہنچانے والے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ایمان نہ لانا اور اس کے لیے آپ کو دل تنگ ہونا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دل تنگ نہ ہوں۔ اور اس سلسلے میں واللہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا ذمہ دار خود اللہ ہے، آپ نہیں، اللہ وکیل ہے، آپ وکیل نہیں۔ بعض دیگر جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ آپ وکیل نہیں، خدا وکیل ہے۔ ان کو انجام کے ساتھ، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں اور آپ کے پیغام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ہمارا کام ہے، آپ کا نہیں۔ آپ صرف پیغام پہنچا دیں گے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ وکیل ہے، اللہ ذمہ دار ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود آپ نے بنایا ہے، خود رسول اللہ نے بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اس جیسی خود ساختہ 10 صورتیں بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر یہ چیلنج ہے کفار کے لیے، منکرین کے لیے، کہ 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر بعض جگہوں پر 1 سورہ بنا لاؤ۔
اور خود نہیں بنا سکتے ہو تو اپنے جتنے بھی مددگار ہو سکتے ہیں ان سب کو بلا لاؤ اور سب مل کر کے ایک سورہ بنا لاؤ، قرآن کی طرح ایک سورہ بنا لاؤ۔ یہ چیلنج رسالت مآب کے زمانے میں موجود ہے منکرین کے لیے، آج بھی یہ چیلنج زندہ ہے منکرین کے لیے، سب کے سامنے یہ چیلنج بنا لو۔ اور ابھی بھی بہت سے منکرین ہیں قرآن کے، قرآن کو وحی الہی قبول نہیں کرتے، ان لوگوں نے کوشش بھی کی ہے بنا لانے کی۔ تو بعض لوگوں نے بنایا الحمد للرحمن ملک الدیان لک العبادت و بک المستعان اہدنا صراط الایمان، اور پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا، دیکھو جو میں نے بنایا ہے وہ خدا کے بنائے ہوئے سورہ حمد سے بہتر ہے۔ اول تو یہ ہوتا ہے کسی مطلب کو آپ نے اپنے الفاظ میں ادا کرنا ہوتا ہے، اور دوسرے نے کسی شاعر نے ایک مطلب کو اپنے شعری ادبی اور کیا کہتے ہیں تخیلاتی تخلیقی انداز میں بیان کیا ایک مطلب کو۔ آپ نے اس کے انداز کو ترک کر کے، اس کی ترکیب اسلوب کو ترک کر کے اپنے اسلوب اور اپنی ترکیب میں اسی مطلب کو بیان کرنا ہے، یا اسی طرح یا اس سے بہتر، نہیں کہ اس کے لفظوں کی جگہ ایک لفظ رکھ دیا، اس کی جگہ لفظوں کی جگہ لفظ رکھ دیا، الحمد وہی الحمد ہے، للہ کی جگہ رحمان رکھ دیا۔ یہ مقابلہ، اس کو مقابلہ نہیں کہتے۔ آپ کی اپنی ترکیب ہو، اپنا اسلوب ہو، اپنا انداز کلام ہو، اپنا انداز سخن ہو، یا کسی نے انا اعطیناک الکوثر کی جگہ انا اعطیناک الجواہر، کوثر کی جگہ جواہر رکھ دیا، یہ ہر کوئی رکھ سکتا ہے۔ انا اعطینا وہی انا ہے، وہی اعطینا ہے، ترکیب اسلوب وہی ہے، لفظ کی جگہ لفظ رکھ دیا۔ اس کو مقابلہ نہیں کہتے، مقابلہ کہتے ہیں آپ کا اپنا اسلوب ہو اور اس کا مقابلہ کریں۔ لہٰذا قرآن کا یہ چیلنج آج بھی زندہ ہے، تمام دنیا والوں کے سامنے یہ چیلنج موجود ہے، اور آج تک کوئی قرآن کی صورت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور چونکہ یہ رسالت مآب کا معجزہ ہے، اور یہ ابدی اور دائمی معجزہ ہے، یہ معجزہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اپنے چیلنج کے ساتھ زندہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔